بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر ہم گفتگو کریں گے، جن کی وجہ سے آج مسلمان دنیا کی ترقی میں پیچھے ہے اور زوال کا شکار ہے۔ 8 اسباب پر ہم نے تو پہلے گفتگو کی، آج جو 9واں بڑا سبب ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے مسلمانوں کا عدل و انصاف سے انحراف بلکہ اعراض۔ آپ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جائے، انڈونیشیا سے آپ قازقستان تک جائے، جو عدالتی نظام ہے مسلمانوں کا، جو مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں، ان میں آپ بہت کم انصاف پائیں گے۔ انصاف کی فقدان ہے، عدل کی فقدان ہے، قسط کی فقدان ہے، جس کی بدولت مسلمان وہ زوال کا شکار ہے۔ جدھر آپ ترقی دیکھیں گے آج 21ویں صدی میں، تو وہاں عدل کا نظام مضبوط، انصاف کا نظام مضبوط، عدل کے نظام کو آزادی ہے، عدل کے نظام کو طاقت ہے، اور وہاں جو عوام ہے وہ عدل کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ وہ کڑی ہے۔ جہاں مسلمانوں کا معاشرہ ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ جو مسلمان قوم ہے وہ انصاف کے ساتھ وہ کڑی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب تک مسلمان وہ انصاف کے نظام کو مضبوط نہیں کریں گے، خود انصاف نہیں کریں گے، عدل کے نظام کے ساتھ وہ نہیں کھڑے ہوں گے، تب تک وہ زوال سے نہیں نکلیں گے۔ عجیب ہے کہ قرآن مجید آپ پڑھ لیں تو قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو بار بار تاکید کرتا ہے کہ وہ عدل کو قائم کرے، وہ عدل کا ساتھ دے۔ سورہ رحمان مشہور صورت، ہمیشہ اس کو پڑھتے، اس کی آیات نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اے انسانوں، اے ایمان والو، عدل کو قائم کرو اور قسط کو قائم کرو، اور میزان میں ڈنڈی مت مارو۔ جو قوم میزان میں ڈنڈی مارے گا، جس قوم کا نظام میزان درست نہیں ہوگا، وہ کس طرح ترقی کرے گا؟ وہاں خوشحالی کس طرح آئے گی؟ وہاں محبتیں کس طرح آئیں گی؟ وہاں اتحاد اور اتفاق کیسا بنے گا؟ میں آپ کے خلاف اور آپ میرے خلاف میزان میں ڈنڈی مارتے، جب تک مسلمانوں کے ہاں میزان برابر نہیں ہوگا تب تک مسلمان وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حکم پر عمل بھی کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیوہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا قل امر ربی بالقسط، کہیے اے پیغمبر کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا کہ میں انصاف کروں۔ سورہ آل عمران کی سورہ اعراف کی آیت 29 میں، اور سورہ شورا کی آیت 15 میں وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، کہیے اے پیغمبر، کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ان عدل کا، ایک ہے قسط، ایک ہے عدل۔ عدل کا مطلب ہے، عدل کا مطلب برابری کا سلوک لوگوں کے ساتھ کرنا، برابری کا سلوک، اور قسط کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق پورا پورا دینا۔ جب تک ایسا نظام نہیں ہوگا، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو جائے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو جائے، اور حقدار کو اس کا حق پورا پورا ملے، پھر آپ کو ترقی سے کوئی روک سکتا؟ اور جہاں لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہ ہو، لوگوں میں فرق ہو، اور وہ بھی اسلامی معاشرے میں، اور جہاں حقدار کو اس کا پورا پورا حق نہیں ملے، پھر آپ مجھے بتائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک کیس آیا، ایک بڑے قبیلے کی عورت، خانہ وادہ قبیلہ ہے، وہاں اس عورت سے چوری سرزد ہوئی، وہ کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا، تو اس قوم والوں نے بھی چاہا اور دوسروں نے بھی چاہا کہ یہ جو عورت ہے یہ بری ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے۔ جب یہ سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے نا کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا اگر اس کیس میں میری بیٹی بھی انوالو ہوتی، بی بی فاطمہ جو لخت جگر ہے میرا، تو اس کو بھی، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. یہ کیا ہوا کہ بڑے لوگ چوری کرے تو وہ آزاد ہو جائے، اور جو کمزور چوری کرے ان کے ہاتھ کاٹے جائے. اسی سے تو معاشرہ برباد ہوتا. یہ کس کا قول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم اس طرح کر سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں سب کے ساتھ یکساں جو ہے نا سلوک ہوتا تھا. انبیاء کرام کا جو مشن قرآن نے بتایا سورۃ الحدید میں، جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ان کو کتابیں دی، ان کو میزان دیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ سارے لوگ انصاف پر قائم ہو جائے. انبیاء کرام کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو انصاف پر قائم کرنا. تو آج ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو انصاف پر ہم قائم کریں، خود بھی انصاف کریں اور لوگوں کو بھی انصاف پر قائم کریں. لیکن کیا اس مشن پر ہم کام کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کے وارث تو ہم ہیں. ہم مسلمان اگر نہیں کریں گے تو پھر دوسرے کریں گے. یہ سورۃ الحدید کی آیات 25 تھی. اور سورۃ النساء کی آیات 135 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ، اپنے معاشرے میں انصاف کو قائم کرو، عدالت کا ساتھ دو، عدالتوں کو مضبوط کرو، عدالتوں کو آزاد کرو، ایسے قوانین بناؤ جس میں انصاف ہو. اپنے معاشرے میں، اپنے ملکوں میں ایسے آئین ہو جس میں انصاف، اپنے سارے معاملات میں انصاف کو قائم کرو. کیا اس طرح ہے؟ کس طرح ترقی کریں گے؟ کس طرح خوشحالی آئے گی؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے ایمان والو، اگر تمہارا معاملہ ایک دشمن کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. ایسا نہ ہو کہ دشمن کی دشمنی تم کو ابھارے اس بات پر کہ تم انصاف کو چھوڑ دو. انصاف کو مت چھوڑو، انصاف کرو. یہی تم کو اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے، یہی تقویٰ سے قریب ترین عمل ہے. وَإِذْ حَكَمْتُمْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی لوگوں کے ساتھ فیصلے تم کرو، جب انسانوں کے بیچ میں فیصلے کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ ہے وہ بہترین نصیحت جو اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا. وہ بہترین نصیحت کیا ہے؟ انصاف کو قائم کرو، لوگوں کے بیچ میں انصاف کرو. ہماری عدالتوں میں جو بھی جائے، کمزور جائے طاقتور جائے، غریب جائے امیر جائے، کالا جائے گورا جائے، مسلم جائے غیر مسلم جائے، چھوٹا جائے بڑا جائے، عدالتوں کا کام ہے کہ وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے اور ان کے بیچ میں حق کا فیصلہ کرے. پھر دیکھو ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر ملک میں خوشحالی آئے گی نہیں آئے گی، پھر امت مسلمہ زوال سے نکلے گا نہیں نکلے گا. اور جہاں عدالتوں میں فرق ہو، زورور اور کمزور کا، غریب اور امیر کا، تو مجھے بتائیں. اور ہم کیا دیکھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ نساء کی آیات 58 ظلم کے بارے میں، 22ویں سورت کی آیات 45 میں، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. جاؤ تاریخ کو پڑھ لو. جہاں لوگوں نے ظلم کیا، جہاں لوگوں نے ظلم کیا اور عدل کی وجہ ظلم ان کا شعار بنا، عدل کے بجائے وہ ظلم کے سپورٹر تھے اور وہاں ظلم اپنے عروج پر تھا، تو اللہ پاک نے ان شہروں کو غرق کر دیا، ان کو تباہ کر دیا اور وہ عروج سے زوال کی طرف آئے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے شہروں کو اللہ تعالیٰ ترقی دے گا، ہمارے شہر بھی پھر کنڈرات بنیں گے. آج جو ہماری معیشت وہ آئی سی یو میں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ دیکھیں حالت کو، پورے عالم اسلام میں وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے ظلم کیا تو ہمارے شہر، ہماری ترقی وہ ساری رک گئی. وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. جو اہل علم ہے وہ جا کر تاریخ کو ٹٹولے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جہاں تم کو جو ہے نا زوال مل رہا ہے، جہاں ترقی نہیں ہے، جہاں شہر کنڈر بن گئے، جہاں ہلاکت ہے، تو وہاں ظلم.
یہ سب کچھ ظلم کی وجہ سے. یہ ہے ظالموں کے شہر. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، یہ ہے ظالموں کے شہر، یہ ہے ظالم سوسائٹی، ظالموں کی تہذیب، ان کا تمدن جو تم کو تباہ نظر آ رہا ہے. وہ کیوں؟ بِمَا ظَلَمُوا، انہوں نے ظلم کیا وہاں پر. ظلم کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے شہروں کو کنڈرات میں بدل دی، ان کو سزا دی. اور اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا. یہ آیات میں نے سورہ نمل کی پڑھی، 52 نمبر کی آیت. اور قانون کیا ہے؟ 28ویں سورت کی 59ویں آیات میں وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہم ہلاک کرنے والے نہیں کسی شہر کو، ہم تباہ کرنے والے نہیں کسی شہر کو. ہم کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے، ہم کسی کی ترقی کو نہیں روکتے، کسی کو بدحال نہیں کرتے، اس کی خوشحالی نہیں چھینتے، ان کا چین سکون نہیں سیکھتے وہ لیکن اللہ واہل ظالمون، لیکن اگر اس کی اہل ظالم ہے پھر اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. جب تک اللہ کسی معاشرے کو تباہ نہیں کرتا کہ اس کے جو رہنے والے ہیں وہ عادل ہے، اور اگر وہ انصاف کو چھوڑیں گے، وہ ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہلاک کر کے رکھ دے گا. آج جو ہم ہلاکت کی طرف ہیں، آج ہم تباہی کی طرف، ہم زوال کے شکار ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے ملکوں میں انصاف نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں ظلم ہے، ہم خود ظالم ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے وہ کمزور کے ساتھ ظلم کرتا، جو چالاک ہے وہ سادہ انسان کے ساتھ ظلم کرتا. اس لیے ہم ہلاکت کے شکار. آخری بات وہ یہ کہ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. کنفیوشس کو تو آپ جانتے ہیں، چین کا عظیم مذہبی رہنما گزرا ہے، بلکہ رہنما گزرا ہے. بعض لوگ اس کو مذہبی رہنما کہتے ہیں، بلکہ بعض تو اس کو بہت بڑا درجہ دیتے. وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمیشہ کبھی صحراؤں میں جاتا تھا، کبھی جنگلوں میں جاتا تھا، کبھی کوہستانوں میں جاتا تھا، اور ان کو پھر سبق دیتا تھا. ایک کوہستان میں ان کا گزر، ایک ایسی جگہ بھی وہاں ایک عورت رو رہی ہے. وہ عورت کے پاس آئی، مائی کیوں آپ رو رہی ہے؟ کہتے میرے بیٹے کو شیر نے کھایا، میرے بیٹے کو شیر نے، اس لیے میں رو رہی ہوں، اور اس سے پہلے میرے شوہر کو بھی شیر نے کھایا تھا، اور عجیب ہے کہ میرے باپ کو بھی شیر نے کھایا. اچھا، بیٹے کو بھی شیر نے کھایا، باپ کو بھی کھایا، اور شوہر کو بھی، پھر بھی تم ادھر رہتے ہو، کیوں ادھر سے ہجرت نہیں کرتے ہو؟ کہاں ہجرت کروں؟ شہروں میں جاؤ. نہیں، ہم شہروں میں نہیں جائیں گے، وہاں ظالم رہتے. ہم شہروں کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پر ظالم رہتے. اور یہاں پر صرف ظالم نہیں ہے، یہاں شیر تو رہتا ہے، ادھر بیڑیے تو ہے، لیکن ادھر ظالم نہیں ہے. شیر صرف اپنا پیٹ بھرے گا، ظلم نہیں کرے گا. بیڑیا صرف اپنا پیٹ بھرے گا، ظلم نہیں کرے گا. لیکن جب اب شہروں میں جائیں گے نا تو وہ بیڑیوں سے بھی خطرناک درندے ادھر ہیں. اس لیے ہم شہروں میں نہیں جاتے، میں شہروں میں نہیں جاتا. دیکھو بچوں، پھر کنفیوشس نے اپنے شاگردوں کو بولا، دیکھو بچوں، ظالم معاشرہ نا وہ شیروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا. ظالم معاشرہ شیروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا. جہاں جو ہے میں آپ کو کہوں نا، حاکم بھی وہ جو ہے نا ظلم تمہارے ساتھ کرے، اور عجیب ہے کہ جہاں عدل کا نظام تمہارے ساتھ ظلم کرے، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کہاں جائیں گے؟ جب عدالت ظالم کے ساتھ ہو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے مسلمانوں، اگر ہم نے زوال سے نکلنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دوسرے قوموں سے آگے بڑھے، ہمارے ملکوں میں بھی خوشحالی آ جائے، چین اور سکون سے ہم رہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں عدل کا علم ہو کہ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر میرا بھائی بھی ظالم ہے نا تو میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں انصاف کے ساتھ ہوں، میں عدل کے ساتھ ہوں. اور اگر ہر مسلمان کے ہاتھ میں عدل کا جھنڈا ہم نے دیکھا، اور ہر مسلمان بلا لحاظ وہ عدل کے ساتھ کھڑا ہوا اور عدل کو اس کو سپورٹ کی، پھر وہ جو نا وہ دن ہوگا، پھر ترقی کی طرف جائیں گے،
پھر ہم عروج کی طرف جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیوں عروج پایا؟ یہی تھا کہ وہاں عدل تھا، بیلاگ انصاف، بیلاگ عدل. اور آج اگر کدھر ہم دیکھتے ہیں اور فلاں جگہ میں ترقی ہے تو فلاں جگہ میں عدل ہے، فلاں جگہ میں پھر انصاف ہے، پھر عدل کی ان کی عدالتیں جھکتی نہیں ہے، بکتی نہیں ہے، ڈرتی نہیں ہے. یا ڈرتی ہے؟ پھر دباؤ میں نہیں آتی. پھر وہ شیر کی طرح جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ کڑے. اور افسوس جدر تمہاری عدالت ڈر جائے پھر آپ کیا کرو گے؟ اسی لیے ہم کو چاہیے مسلمانوں کو اپنی عدالتوں کے ساتھ ہم کڑے رہے، اپنی عدالتوں کو مضبوط کریں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دی. وما علینا الا البلاغ.